بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجتے وقت قرآن کی یہ ایک آیت صرف 3 بار پڑھ لیا کرو۔ زمانے کا کوئی شر یا حادثہ ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ کوئی آپ کے بچوں کو میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان تمام والدین کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے جو اپنی اولاد کے حوالے سے ہر وقت ایک انجانے خوف اور فکر کا شکار رہتے ہیں۔ موجودہ دور کے پرفتن حالات، بڑھتے ہوئے حادثات اور معاشرتی بے راہ روی نے والدین کی نیندیں اڑاتی ہیں۔ جب بھی بچہ اسکول، مدرسہ یا کھیل کود کے لیے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ کا دل دہک دہک کرنے لگتا ہے کہ کہیں میرا لخت جگر کسی ناگہانی آفت، کسی حاسد کی نظر بد یا کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی وہ نعمت اور امانت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری جہاں والدین پر ہے، وہیں اس کا اصل نگہبان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے بچے کو گھر سے رخصت کرتے ہیں کہ اس کا محافظ عرش والا ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اولاد کی تربیت اور ان کا تحفظ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک پروفیشنل معاشرتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سکھانے میں تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، انہیں بہترین لباس اور خوراک فراہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے انہیں وہ روحانی لباس پہنایا ہے جو انہیں نظر بد اور شیطانی شر سے بچا سکے؟ محترم ناظرین، تربیت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت پیدا کریں۔ انہیں بچپن ہی سے سکھائیں کہ بیٹا، جب تم گھر سے باہر نکلو تو تمہارا تعلق تمہارے خالق سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر بد سے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں پر دم کرنا اور انہیں دعاؤں کے حصار میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں سماجی مسائل کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب صرف سڑک کے حادثات کا ڈر نہیں، بلکہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور ارد گرد پھیلے ہوئے برے اثرات بھی ہماری اولاد کے دشمن بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین، والدین کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری صرف انہیں سکول بھیجنا نہیں، بلکہ ان کے کردار کی ایسی آبیاری کرنا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک کارآمد اور نیک انسان بن سکیں۔ اولاد کے بارے میں قرآن پاک ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائی گئی مخصوص آیت کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے بچوں کو جسمانی طور پر محفوظ رکھے گا بلکہ ان کی روح کو بھی پاکیزہ کر دے گا۔ نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیاں تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اس قرآنی عمل کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے گرد ایک ایسا نورانی حصار قائم کریں گے جس میں کسی حاسد کی نظر داخل نہیں ہو سکے گی۔ دین کی تعلیم دنیاوی کامیابی کی بھی ضامن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا نام روشن کرے اور حادثات سے محفوظ رہے تو ہمیں انہیں قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ یہ آیت جو ہم آپ کو اس اسکرپٹ کے آخری حصے میں بتائیں گے، دراصل اللہ سے ایک ایسا عہد ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے بچے کا پہرا دے گا۔ محترم ناظرین، اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف چند سیکنڈز کا ہے، لیکن اس کی تاثیر صدیوں پر بھاری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا انہیں گھر سے رخصت کرتے وقت صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لیتے ہیں تو فرشتے آسمان سے اتر کر اس بچے کی محافظ بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی وہم یا جذباتی بات نہیں،
بلکہ اس کلام حق کی طاقت ہے جس نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ ہم نے اس ویڈیو کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آپ کو نہ صرف وظیفہ ملے بلکہ آپ کو اولاد کی اس اہمیت کا بھی اندازہ ہو جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، لیکن نیک اولاد تبھی بنتی ہے جب والدین خود اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں۔ آج کی اس مادی دوڑ میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، وہاں اللہ کا کلام ہی واحد پناہ گاہ ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے صفحات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ مختصر سا عمل آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، اور کس طرح اللہ کی غیبی مدد آپ کے گھر کے گرد پہرا دیتی ہے۔ بس اپنے یقین کو پختہ رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جس بچے کے سر پر قرآن کے سائے کا دم ہو، اسے زمانے کا کوئی درندہ صفت انسان یا حادثہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ایک ماں یا باپ اپنے بچے کو گھر کی چوکھٹ سے باہر بھیجتے ہیں تو ان کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسانی وسائل ختم ہو جاتے ہیں اور صرف رب کا سہارا باقی رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اس دوسرے حصے میں ہم اس غیبی پہرے کی حقیقت کو سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کی اولاد کے گرد قائم کر دیتا ہے۔ جب آپ اس مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر کے اپنے بچے پر دم کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اسے اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں، اور جس کی امانت کا محافظ خود خالق کائنات ہو، اسے کائنات کی کوئی منفی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کا بچہ اسکول کی راہ پر ہے یا کھیل کے میدان میں، اور آسمان سے اترے ہوئے نوری فرشتے اس کے گرد ایک ایسا حصار بنائے ہوئے ہیں جسے کوئی حادثہ یا کوئی نظر بد پار نہیں کر سکتی۔ یہ وہ اطمینان ہے جو ایک مومن کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، والدین کا اللہ پر یہ توکل ہی وہ بنیاد ہے جس پر بچے کی سلامتی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندہ جب اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں سڑکوں پر ٹریفک کے خطرات ہیں، معاشرے میں برے لوگوں کا ڈر ہے، وہاں یہ قرآنی عمل آپ کے دل کو وہ تسلی دے گا جو دنیا کی کوئی انشورنس یا سیکیورٹی گارڈ نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ سمندر کی لہروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کی حفاظت کر سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کے معصوم بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ یقین پختہ ہونا چاہیے کہ بیماریاں، پریشانیاں اور حادثات سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب ہم اس کے کلام کا سہارا لیتے ہیں تو ہم دراصل کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جس آیت کی گہرائی میں اتریں گے وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نظر بد کی زہریلی شعاؤں کو راستے میں ہی روک دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا بلاؤں کو ایسے روک لیتی ہے جیسے ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے۔ یہ ڈھال اس وقت اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے جب ایک ماں کی تڑپ اور ایک باپ کا خلوص اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ دعا قرآن کے الفاظ میں لپٹی ہوئی ہو۔ معاشرتی طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے بغیر کسی ظاہری وجہ کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے جو پتھر کو بھی چاک کر دیتی ہے، لیکن جو والدین گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں کو اس قرآنی حصار میں دے دیتے ہیں، ان کے بچے ہر قسم کے حسد اور کینے سے محفوظ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی پکار پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ فرشتے بچے کے گرد اس وقت تک پہرا دیتے ہیں جب تک وہ بحفاظت گھر واپس نہیں آ جاتا۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں بلکہ اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والوں کا مشاہدہ ہے۔ جب آپ کا یقین ہمالیہ کی طرح مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اسی شان سے نازل ہوتی ہے۔
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی مادی ضروریات پوری کرنا جتنا اہم ہے، ان کی روحانی حفاظت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ایک نیک اور محفوظ اولاد ہی والدین کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے صفحات میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کون سا مختصر سا جملہ ہے جو آپ کے بچے کی زندگی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے زمانے کا کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کے بچے کا پہرا وہ ذات دے رہی ہے جو کبھی سوتی نہیں اور نہ کبھی تھکتی ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے جگر کا ایک ٹکڑا زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے زمانہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ زمانے کا خالق ہر جگہ موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس تیسرے صفحے میں ہم اس گہرے روحانی راز پر بات کریں گے کہ کس طرح اللہ کا کلام ایک بچے کے گرد نورانی باڑ یعنی فینس لگا دیتا ہے۔ یہ وہ باڑ ہے جسے اگر کوئی حسد کی آگ یا کوئی ناگہانی آفت پار نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ایک ماں یا باپ اس یقین کے ساتھ بچے کے ماتھے پر دم کرتے ہیں کہ میرا رب حفیظ ہے، تو کائنات کے ذرے ذرے کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے۔ آج کے معاشرتی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو بہت فکر مند رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی حفاظت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو اللہ کے ذکر کی ڈھال چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھ لو، تو ہم دراصل ان کا رشتہ اس عظیم طاقت سے جوڑ رہے ہوتے ہیں جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ یہ تربیت ہی وہ اصل سرمایہ ہے جو انہیں کسی بھی درندہ صفت انسان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، چاہے وہ اسکول کی بس کا سفر ہو یا گلی محلے کا کھیل۔ اللہ کی غیبی مدد ہر قدم پر ان کے ساتھ سایہ بن کر چلتی ہے۔ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ماہرین روحانیت بتاتے ہیں کہ یہ اکثر حسد کی نظر کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بد برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن قرآن پاک نے ہمیں وہ نسخہ عطا کر دیا ہے جو اس زہریلی نظر کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں جس آیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ایسا اینٹی وائرس ہے جو آپ کے بچے کے گرد موجود ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ صرف 3 بار یہ کلام پڑھ کر دم کرتے ہیں تو فرشتے آسمان سے یہ پکارتے ہیں کہ اس بچے کو اللہ کی پناہ دے دی گئی ہے، اب کوئی شر اسے چھو نہیں سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی حفاظت صرف ظاہری احتیاط سے نہیں بلکہ کتنے ہی گارڈز کیوں نہ رکھ لیں، ہم کتنی ہی CCTV کیمروں کی نگرانی میں کیوں نہ کر لیں، لیکن جو حادثہ مقدر ہو اسے کوئی انسانی تدبیر نہیں روک سکتی، مگر اللہ کی دعا وہ واحد چیز ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے بچے کی زندگی کی ضمانت ہے تو اللہ آپ کے اس گمان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ وہ تسلی ہے جو ایک پریشان حال ماں کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اسے ہر قسم کے وسوسوں سے نجات دلاتی ہے۔ سماجی لحاظ سے آج کل کے بچے بہت سے نئے خطرات کا شکار ہیں، جیسے کہ اجنبی لوگوں کا ڈر یا معاشرتی برائیاں، لیکن جو بچہ قرآنی آیات کے حصار میں ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی فراست اور سمجھ بوجھ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود بخود برائی سے دور بھاگتا ہے۔ محترم ناظرین، اس گفتگو کا مقصد آپ کے ایمان کو اس درجے پر پہنچانا ہے کہ جب آپ 5ویں صفحے پر اس عمل کو سنیں تو آپ کے اندر کا خوف ختم ہو چکا ہو اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرا بچہ اللہ کی امان میں ہے۔ یاد رکھیے، جس کے سر پر رب کا ہاتھ ہو
اسے کائنات کا کوئی درندہ یا کوئی حادثہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنی اولاد کو دعاؤں کے زیور سے آراستہ کریں، کیونکہ یہی وہ زیور ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کوئی چرا سکتا ہے۔ جب ایک باپ صبح سویرے اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر اسے اسکول کی بس تک چھوڑنے جاتا ہے، یا ایک ماں اپنے جگر گوشے کا بستہ کندھے پر لٹکا کر اسے اللہ حافظ کہتی ہے، تو اس لمحے اس کی ممتا کے سینے میں دعاؤں کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس چوتھے صفحے میں ہم اس قلبی تعلق اور رقت آمیز حقیقت پر بات کریں گے کہ اللہ کی رحمت ایک ماں کے آنسوؤں اور ایک باپ کی خاموش پکار پر کتنا جوش میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو گھر سے رخصت کرتے وقت بے قرار ہو کر صرف 3 بار یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ بے قراری عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اس معصوم جان کے گرد حصار رحمت قائم فرما دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں مادی ترقی نے ہمیں بہت سی سہولیات تو دیں، لیکن ہمارے اندر سے وہ اطمینان قلب چھین لیا جو ہمارے اسلاف کا طرحِ امتیاز تھا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں نفسیاتی دباؤ اور انگزائٹی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کا محافظ صرف کیمروں، گارڈز اور ظاہری اسباب کو سمجھ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں سلامت رکھا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں زندگی دی، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر تخت مصر پر بٹھایا، وہی رب آج بھی موجود ہے اور آپ کے بچے کی حفاظت پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ کافی ہونا ہی وہ سب سے بڑی تسلی ہے جو کسی بھی پریشان حال والدین کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے۔ آج کل کے سماجی حالات میں جہاں موبائل فون کی اسکرینوں سے لے کر گلی کوچوں تک ہر طرف فتنے بکھرے ہوئے ہیں، وہاں ہماری اولاد کو کسی عام نصیحت سے زیادہ الہی پہرے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے بچوں کو جب بھی گھر سے رخصت کرتے تو ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر ایک خاص آیت پڑھتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے بچوں کو اس ذات کے سپرد کر دیا ہے جو کبھی سوتی نہیں اور جس کی امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوتی۔ یہ وہ پختہ یقین ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی آیت کا ورد کریں گے تو آپ کے بچے کے گرد وہ نورانی فریکوینسی پیدا ہوگی جو ہر قسم کے شر اور حادثے کو پسپا کر دے گی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ کی آیت میرے بچے کی ڈھال ہے تو یقین جانیے کہ کائنات کی کوئی طاقت اس ڈھال کو توڑ نہیں سکتی۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ہم انہیں خود بھی اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ جب وہ دیکھیں کہ میری ماں یا میرا باپ مجھے رخصت کرتے وقت اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ان کے ننھے دلوں میں بھی یہ یقین گھر کر جائے کہ میرا اصل محافظ میرا رب ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی برکت سے نہ صرف حادثات ٹل جاتے ہیں بلکہ بچوں کے اخلاق اور ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بچہ اللہ کے ذکر کے سائے میں پروان چڑھتا ہے اس کا ذہن شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے پاک رہتا ہے۔ یہ آیت جس کا تذکرہ ہم اگلے اور آخری صفحے میں کرنے جا رہے ہیں، دراصل ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے جو زمانے کے ہر درندے اور ہر حاسد کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے تاکہ وہ آپ کے بچے کو میلی نظر سے بھی نہ دیکھ سکیں۔ والدین کی دعا وہ واحد ہتھیار ہے جو تقدیر کے تیر کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج کے اس مبارک سلسلے میں ہم جس روحانی سفر پر ہیں اس کا مقصد صرف ایک وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جمع کرنا ہے۔ آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے، چاہے وہ کسی بھی ہجوم میں کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر اس پر ہر پل رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اس گفتگو کے اس موڑ پر آپ اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیں اور صرف اللہ کی بڑائی کا تصور کریں۔
اگلا قدم ہمارا وہ کلیدی عمل ہے جو آپ کی زندگی کا معمول بن جائے گا، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح غیبی مدد آپ کے بچوں کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی پناہ کی بھی عادت ڈالیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم اور رکت امیز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم اس مبارک آیت اور اس کے معجزاتی عمل کی تفصیل بیان کریں گے۔ وقت کی نزاکت اور آپ کی اولاد کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دل کے کانوں سے اس طریقے کو سمجھ لیجئے کہ وہ آیت ہے جس کی تاثیر سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب جڑا ہوا ہے۔ جب ہجرت کی رات کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ان کے ناپاک ارادے عروج پر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام دشمنوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان درندہ صفت لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ آج آپ نے بھی اسی نبوی یقین کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کا بچہ گھر کی دہلیز پار کرنے لگے، چاہے وہ سکول جا رہا ہے، مدرسے کی راہ لے رہا ہے یا بازار سے سودا سلف لینے، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ طریقہ نہایت سادہ مگر بے حد طاقتور ہے۔ سب سے پہلے نہایت ادب اور توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ یاسین کی یہ عظیم آیت تلاوت کرنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا سو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ محترم ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہی اس کی فضیلت کا گواہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھ کر اپنے بچے پر پھونک مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے اور پیچھے نور کی ایسی غیبی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے جنہیں کوئی حادثہ، کوئی شرپسند انسان یا کوئی نظر بد پار نہیں کر سکتی۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کے الفاظ اس بات کی ضمانت ہیں کہ حاسد کی میری نظر آپ کے بچے تک پہنچنے سے پہلے ہی اندھی ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ کے بچے کے گرد ایک ایسا فولادی حصار قائم کر دیتا ہے جو اسے ہر اس دشمن سے محفوظ رکھتا ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جب آپ اس آیت کے ذریعے انہیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی غیبی مدد اس کے سایہ بن جاتی ہے۔ آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیں اور اپنے بچے کے ماتھے پر پیار دیں، اسے رخصت کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے وہ انجانا خوف اور بے چینی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب آپ کی اولاد اس ذات کی پناہ میں ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کی نگہبان ہے۔ محترم ناظرین، نیکی کی یہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی ایک عظیم خدمت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات کسی پریشان حال والدین کے کام آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر کا حصہ بنیں تاکہ ہم اسی طرح مستند اور روحانی رہنمائی آپ تک پہنچاتے رہیں۔ کمنٹس میں یا حفیظو ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔